اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے لیے علماء سو سے ہے۔ استغفر اللہ۔ آج شاہی دربار میں اویس نصیر نامی ایک ایسا ہکلاتا ہوا بدبخت لایا گیا ہے کہ جو اپنی صورت کو اپنی بنائی ویڈیو میں اتنی معصوم اور انداز عالمانہ بنائے بیٹھا ہے کہ معصوم مسلمان اسے جھوٹا، مکار اور کفری اعمال کرنے والا مان ہی نہیں سکتے۔ مسند الربیع میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے خوف ہے تم پر اس منافق عالم سے جو زبان کا تو عالم ہو مگر قلب کا جاہل ہو۔ زبان سے ایسی بات کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے، اور عمل بھی ایسے کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے۔ استغفر اللہ۔ صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی بدبخت کے لیے فرمایا کہ باہر سے تو بہت خوبصورت ہے لیکن تیرا اندر تو کالے کوے جیسا ہے۔ تیرے اندر کا برتن انتہائی غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے غلیظ برتن کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حقیقت بھی یہی ہے کہ معصوم نظر آنے والا یہ بدبخت انتہائی بڑا شیطان ہے۔ یہ اتنا بڑا شیطان ہے کہ یہ اپنے اندر چھپے بغض یعنی بغض گوہر شاہی سرکار میں قرآنی آیت کو ہی بدل کر کفریہ کام کر جاتا ہے، اور بغض گوہر شاہی پاک میں بڑی بے باکی سے اللہ تعالیٰ کے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھ دیتا ہے، اور پھر آخر میں اپنے اندر کے بغض گوہر کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے پہلے اس لعنتی کذاب شیطان کا قرآن بدلنے کا کفریہ عمل دیکھتے اور سنتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آئیے یہی آیت پاک اب اس ملعون بدبخت کی زبانی قرآن بدلتے ہوئے سنیے۔ بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محترم ناظرین، اس آیت پاک میں اس نے لفظ کانا کو حذف کر دیا اور صرف پڑھا ما محمدن۔ اس ظلم عظیم پر بھی اسے صبر نہ آیا تو لفظ رسول اللہ میں لام کا زبر ہٹا کر پیش ڈال دیا اور پڑھا رسول اللہ۔ پھر بھی صبر نہ آیا تو اس ظالم نے لفظ خاتم النبیین میں میم کے زبر کو بھی ہٹا کر وہاں بھی پیش لگا دیا اور پڑھا خاتم النبیین۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اگر یہ لعنتی کذاب کہے کہ غلطی ہو گئی تو جناب جب ویڈیو بنا لی تھی تو ضرور چیک بھی کی ہوگی۔ غلطی ہو گئی تھی تو ڈیلیٹ کر کے درست کر دیتے، لیکن جب اللہ کے ولی کی دشمنی اور ڈالر کی لالچ اور ہوس پیش نظر ہو تو پھر قرآن کی آیت بدلنا بھی اس لعنتی کو کفر نظر نہیں آیا۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس گستاخ کذاب لعین مولوی نے جھوٹ باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ استغفر اللہ۔ یہ بھی سن لیجئے اسی کذاب کی زبانی۔ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ محترم ناظرین، کم سے کم علم والا مسلمان حتیٰ کہ کفار بھی یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادگان کی تعداد 3 تھی،
جن کے اسم مبارکہ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اسلامی لبادے میں چھپے کذاب، جاہل، لعین ملا سو کی زبانی خود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت لیتے ہوئے سنیے اور دیکھیے۔ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ محترم ناظرین، اپنی کذابی ویڈیو کے آخر میں اس لعنتی گستاخ نے سرکار گوھر شاہی پاک کے لیے اپنے بغض کو بھی یہ جھوٹ بول کر یعنی اللہ عز و جل کی لعنت لے کر ظاہر کر دیا کہ گوھر شاہی نے خود مہدیت کا دعویٰ کیا تھا۔ سنیے اسی جھوٹے اور لعنتی کی زبانی۔ گوھر شاہی نے خود مہدیت کا دعویٰ کیا تھا۔ محترم ناظرین، آئیے اب اس ملعون پر پڑتی رب کی لعنت آپ کو دکھاتے ہیں، وہ بھی سرکار گوھر شاہی پاک ہی کی زبان شیریں سے، کہ جس میں سرکار پاک امام مہدی کے دعوے کی واضح تردید فرما رہے ہیں۔ سنیے ذرا۔ آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں، وہاں پر بھی شہرت عام ہو چکی ہے کہ گوھر شاہی نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے، آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو واضح کر دیا تھا، جو مہندی ہوگا اور کچھ دکھائے گا میں کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ ایسے کسب دکھائے جیسے دوسرا دکھائی نہیں سکے گا۔ ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لیے۔ اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں، تو اس کو نہیں مانتا وہ مہدی نہیں ہے۔ مہدی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والا مانے گا، وہ مہدی ہوگا۔ راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی ہم کو پھنسانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمیں تم سے ہدایت ہوئی، ہمارے مہدی تم ہو بس۔ لیکن یہ مہدی تو نہیں، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانے گی، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ گوھر شاہی نے خود مہدیت کا دعویٰ کیا تھا۔ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ محترم ناظرین، شاہی دربار نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایسے کفریہ اعمال اور اللہ کے ولی سے دشمنی اس بدبخت لعنتی مولوی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالر کمانے کے لالچ میں کیے ہیں۔ سورہ انفال اور سورہ تغابن میں مال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ عادت نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے کہ اس لعنتی کذاب نے عالمانہ گیٹ اپ بنا کر جو کفر اور شر پھیلایا ہے، اس سے نہ جانے کتنے مسلمان گمراہ ہوئے ہوں گے۔ سنن دارمی میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شر میں بدترین شر علماء سو کا شر ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے علماء سے ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اس مکار جھوٹے ملا سو نے یونس کافر کے بارے میں کہا، دنیا جانتی ہے کہ سرکار گوھر شاہی پاک اور ان کی جماعت کا یونس لندن والے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یونس کو کافر سمجھتے ہیں، وہ اپنے کفریہ کلمات اور اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ محترم ناظرین، کذاب ملعون مولوی اویس نصیر نے بات کی امام مہدی کے آنے کی، زمین کے امن کی، خزانوں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی، تو جناب امام مہدی علیہ السلام انشاءاللہ ضرور آئیں گے، زمین کا امن بھی قائم ہوگا، خزانے بھی سامنے آ جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی دنیا کر ہی لے گی، لیکن تم جیسا بدبخت لعنتی امام مہدی علیہ السلام کے فیض اور کرم سے محروم ہی رہے گا۔
انشاءاللہ عز و جل۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بڑی جنگ گردن کا صفایا کرنا نہیں بلکہ ایمان کا صفایا کر دینا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت مولوی ہی کی زبان سے کہلوا کر ظاہر فرما دیا۔ سنیے ذرا۔ تو اگر ہم بھی جھوٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود صفایا کر دے گا۔ بے شک ہمیں امید اور یقین ہے کہ اس لعنتی کذاب اور کفری اعمال کرنے والے بدبخت کے ایمان کا اللہ پاک نے صفایا فرما دیا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ واضح ہے کہ سرکار گوھر شاہی پاک اور ان کے لاکھوں چاہنے والے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور قادیانیوں کو ازلی نسلی کافر جانتے اور مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں شاہی دربار سرکار گوھر شاہی پاک کی ذات اقدس کی حقیقت کہ جو بے مثال ہے، جسے بیان یا تحریر کرنا ہمارے چھوٹے اذہان اور کمزور اقلام کے احاطوں سے باہر ہے۔ سرکار گوھر شاہی پاک کی بارگاہ میں یہ شعر نظر کرنا چاہوں گا کہ میرے قلم پہ ہوئی جس گھڑی نظر تیری، میرے سخن کو مجھے ذی وقار تو نے کیا۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل نے سرکار گوھر شاہی پاک کی شان ہی ایسی بنائی ہے کہ جو بھی آپ کے نزدیک محبت سے آتا ہے، آپ اپنی پاک ذات اور نوری نگاہ سے اس کے رگ و ریشے کو اللہ عز و جل کے کلمے کے نور سے منور فرما کر اسے پاکیزہ فرما دیتے ہیں، اور جو اسی بدبخت کی طرح آپ کی ذات پاک پر بھول کر بھی کسی خنزیر یا کتے کی طرح بھونکا تو فوراً اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے ولی کی دشمنی اللہ تعالیٰ سے جنگ ہی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔